جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 342 یعنی 342ویں ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. اس ملاقات میں ایک بڑا کامن سا اور بڑا انٹرسٹنگ سا موضوع ہے، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. بڑا ٹچی سا ہے اور سب سے ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کریں، دوست احباب کو بتائیں، کمنٹس لکھیں، لائک کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. آج میں پاکستان میں ایک عام آدمی کو 12 مہینوں میں جس سرکل سے واسطہ پڑتا ہے اس پہ روشنی ڈالوں گا. میں نے پہلے کہہ دیا بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں جنوری کے مہینے سے. تو جنوری فیبروری میں بچوں کے پیپر ہوتے ہیں. سردیاں 20 دسمبر سے 31 جنوری تک کڑاکے کی ہوتی ہیں. سوئی گیس کا ہیٹر بھی چلتا ہے، پانی کا گیزر بھی چلتا ہے، اور جو پہلے بل 1500 2000 آتا تھا اب وہ 7-8 ہزار آتا ہے. ٹی وی میں وہ MBUT اور پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں. کبھی کنزیومر کو سیدھا نہیں بتاتے کہ جو آپ کے میٹر پہ اگر 100 یونٹ چلی ہے تو پہلا سلیب ہے، اگر 150 چلی ہے تو دوسرا سلیب ہے، اور اگر 200 چلی ہے تو تیسرا سلیب ہے، اور اگر 100 چلی ہے تو آپ کو بل 2000 آئے گا. فار ایگزامپل اگر 150 چلی ہے تو 3 آئے گا، اگر 200 چلی ہے تو 4 آئے گا، اگر 200 سے اوپر جاتی ہے تو پھر 6 آئے گا. سیدھا صاحب نہیں بتاتے. وہ MBUT کیا ہے وہ اس میں پزل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے دسمبر کا بل جنوری میں آتا ہے، جنوری کا بل فیبروری میں آتا ہے. اس طرح گیس کا بل ڈبل سے بھی 3 گنا بھی کیا 300 گنا سے بھی زیادہ. وہ اس لیے کہ گرمیوں میں ایک عام گھرانے کا بل 300 350 اس سے زیادہ نہیں آتا، لیکن سردیوں میں وہ 3000 6000 8000 بلکہ 10,000 کو بھی کراس کر جاتا ہے. ابھی اس جھنجھٹ سے جان نہیں چھوڑتی کہ مارچ کے مہینے میں چھوٹے بچوں کے رزلٹ آتے ہیں اور اس کے لیے نئی کلاسیں، نئے یونیفارم، اور اگر بچے جو ٹین ایجر تھے فرسٹ ٹائم اسکول جانا شروع ہوئے ہیں تو پھر ان کی یونیفارم، ان کی داخلہ فیس، اسکول کی چوائس، بکس، یہ سارا بوجھ آن پڑتا ہے. یہ ہو گیا مارچ کا مہینہ. اس میں بچوں کی فیسیں، بکس، اور جو بچے پہلے اسکول جا رہے ہیں انہوں نے بھی ظاہر اگلی کلاس میں جانا ہے، ان کی بکس بھی ہیں. اگر اسکول چینج کرنا ہے تو یونیفارم بھی چینج ہونا ہے. مارچ کا مہینہ گزرا خرچے والا. اب اگر آ جائیں اپریل میں تو بڑی مشکل سے کمر سیدھی ہوتی ہے کہ مئی میں رمضان شروع ہو جاتا ہے. کہنے کو تو ماہ صیام ہے، لیکن کھانا پینا، گروسری، جس میں ہمارے ہاں سموسے، پکوڑے، اب مکرونیاں بھی آ گئی ہیں، تو آٹومیٹیکلی ایک گھر کا جو بجٹ ہے
وہ 2 گنا سے 3 گنا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں عید سے پہلے بڑے تو پھر صبر شکر کر لیں گے، گزارا کر لیں گے، لیکن بچوں کے لیے جوتے، بچوں کے لیے عید کے کپڑے، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے چوڑیاں، سارا بجٹ آؤٹ ہو گیا۔ رمضان اور رمضان کے اینڈ میں عید الفطر، اس پہ بھی ہمارا خاص مذہبی تہوار ہے، خوب جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ آئے گئے کی توازو بھی کی جاتی ہے، عیدی بانٹی جاتی ہے۔ اس طرح یہ مہینہ بھی ٹف گزرتا ہے۔ جیسے ہی اپریل مئی گزرتا ہے تو گرمیوں کی چھٹیوں والے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بچوں کی 3 ماہ کی فیس۔ ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ یہ خرچہ جو ہے وہ سر پہ آ جاتا ہے، اور جیسے یہ خرچہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مئی کے اینڈ میں یا جون کے سٹارٹ میں اے سی کا بٹن نیچے ہو جاتا ہے، گیس کے بل سے جان چھوٹتی ہے۔ اب بجلی کے بل میں آدمی آ کے سٹک ہو جاتا ہے، اور اگر آپ رات کو چلائیں، دن کو نہ چلائیں تو 10 سے 12 ہزار ہے، اور اگر آپ دن کو بھی چلائیں تو پھر 25 سے 30 ہزار ہے۔ اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی ہے، یعنی اگر آپ کا بل 10 ہزار ہے تو سمجھ لیں کہ 6 ہزار بجلی کا بل ہے، جو 4 ہزار مختلف ٹیکسیز اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، اور یہ سرکل جون سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہی جون جس میں بچوں کی 3 ماہ کی فیسیں دینی ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ چل نکلتا ہے کہ اس کے بعد چھوٹی عید کے 2.5 ماہ بعد سمجھ لیں کہ بڑی عید آ گئی۔ اب پھر بچوں کے کپڑے، چلیں اگر کپڑے نہیں تو قربانی سنت ابراہیمی وہ ادا کرنی ہے۔ اگر بکرا نہیں لے سکتے تو حصہ ڈالنا ہے، تو وہ بھی کچھ کم اماؤنٹ نہیں ہے آج کل مہنگائی کے لحاظ سے۔ تو جیسے ہی بڑی عید گزرتی ہے تو اگست ستمبر میں آ جائیں تو 3 ماہ کی چھٹیاں ختم ہونے کو ہوتی ہیں، اور پھر کاغذ، کتاب، پینسل، کاپیاں بچوں کی، وہ سرکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ بجلی کا بل ہے، کیونکہ جون کا جولائی میں آتا ہے، جولائی کا اگست میں آتا ہے، اگست کا ستمبر میں، اور ستمبر کا اکتوبر میں آتا ہے۔ اس طرح بڑی عید اور بجلی کے بل، ایکسٹرا خرچہ ہر مہینے 15,000 کے قریب، یہ سلسلہ جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر کے اینڈ تک جاری رہتا ہے۔ اکتوبر گزرتا ہے تو نومبر کا مہینہ آتا ہے، اور نومبر میں پھر سردیاں شروع، پھر آگے دسمبر۔ تو اس طرح پورے سال کا سرکل جو ہے وہ ایک ارننگ ممبر کو، جو جاب کر رہا ہے یا سرکاری ملازم ہے، اس کو گھیر کے رکھتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کون سے مہینے میں ریلیف ملے گی، کیونکہ ایک وہ ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ایک دیہڑی دار ہے، ایک دکاندار ہے۔ جب وہ موچی دال لینے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی دال تو اب 160 روپے کلو ہے، 20 روپے کلو بڑھ گئی ہے۔
موچی واپسی پہ جو جوتا مرمت کرتا ہے 30 کا وہ 50 کر دیتا ہے۔ جب وہ حجام کے پاس جاتا ہے تو حجام جب سبزی لینے جاتا ہے تو اس کو سبزی کا ریٹ زیادہ ملتا ہے، وہ واپسی پہ شیپ کے اور کٹنگ کے پیسے بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح جب سبزی والے کے پاس حجام جاتا ہے تو اس نے بھی ریٹ بڑھایا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی پروٹیسٹ کرے، بائیکاٹ کرے، روڈ پہ آئے، اسمبلی میں کوئی آواز اٹھائے۔ یہ جو بڑے بڑے آفیسر چینج ہوتے ہیں، یہ جو کیسز ہوتے ہیں، یہ تو کبھی کبھار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایک شہری کے ساتھ ڈیلی ناانصافی ہوتی ہے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اس طرح ہر شہری ایک دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، کیونکہ جو سرکاری ملازم ہے اس کی تنخواہ تو سال کے بعد بڑھنی ہے، وہ کدھر جائے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ اگر وہ وابڈا میں ہے، اگر وہ سوئی گیس میں ہے، یا کسی کورٹ کچہری میں ہے، تو ظاہر ہے اس کی تنخواہ تو سال بعد بڑھنی ہے، لیکن مہنگائی تو ہر مہینے بڑھ رہی ہے، بجلی کے بل ہر مہینے بڑھ رہے ہیں، تو خود ہی حکومت راستہ دکھاتی ہے شہریوں کو، اپنے امپلائیز کو، کہ وہ بے ایمانی کے نئے طریقے ڈھونڈیں اور معاشرے میں زندہ رہ سکیں۔ سفید پوش نے گزارا تو کرنا ہے، کدھر جائے وہ؟ ابھی ان سب اخراجات میں صرف جو کنزیومر کے بل ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ جو دالیں، گھی، چاول، پیٹرول ہے، ابھی اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ابھی بوڑھے ماں باپ کی دعائی کا ذکر نہیں ہوا۔ ابھی جو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اس کی پرابلم کا ذکر نہیں ہوا۔ تو یہ حالت ہے۔ اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، جو گرمیوں میں بھی سوٹ پہنتے ہیں، گرمیوں میں بھی کوٹ پہنتے ہیں، جہاں گرمیوں میں غریب آدمی گرمی سے مر رہا ہوتا ہے، پسینے میں شرابور ہوتا ہے، ان کو ٹی وی پہ دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ حکمران جس شہر میں رہتے ہیں وہ کوئی یورپ کا حصہ ہے۔ اور پھر جو امپورٹڈ ہوتے ہیں فیصلہ ساز، ان کو جو ادھر کے رہنے والے ہیں ان کی پرابلم کا احساس نہیں ہوتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے بچوں کو اگر بٹھا کے پوچھا جائے کسی ٹی وی پروگرام میں کہ بیگن درخت پہ لگتا ہے، پودے پہ لگتا ہے، زمین کے اندر ہوتا ہے یا زمین کے باہر ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کوئی جواب دے سکے گا۔ ان کو کامن آدمی کی پرابلم کا ہی نہیں پتہ۔ یہ آ کے ایک کامن آدمی کے ساتھ 1-2 مہینہ گزاریں، گلیوں میں رہیں جہاں پہ تاریں لٹکی ہوئی ہیں، گٹر ابھر رہے ہیں، گندا پانی آ رہا ہے، ان کو تو موج ہے۔ ان کی تو ٹکٹیں بھی سالانہ کوٹے میں فری ہیں، PIA سے ریل کی ٹکٹیں فری ہیں، بچوں کی اسکالرشپ ہیں۔ پھر جیسے ہی نوکری کہیں بھی نکلتی ہے تو ان کے اپنے بہن بھائی، کزن، ان کے لیے نوکری تیار ہوتی ہے۔ ایک عام مزدور، کام شہری کا بچہ CV بھیج کے ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہاں، کال آ جاتی ہے انٹرویو کے لیے، نوکری کا لیٹر کبھی نہیں آتا۔ پھر وہ NTS سے رکھ دیا ہے، جی یہ امتحان دیں، پہلے اس کی فیس پے کریں پھر امتحان دیں، اور یہ بہترین بہانہ ہے کہ جی آپ نے کوالیفائی نہیں کیا۔ اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو اشک شوئی کے لیے اسے بلا کے پھر جو نیکسٹ ہوتا ہے یا جو پرسنل 1-to-1 انٹرویو ہوتا ہے اس میں اس کو تنخواہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ملازمت کے لیے ان کے پاس جو اپر کلاس ہے
ان کے بچے موجود ہیں۔ المیہ ہے کہ جہاں PIA کے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں، یہ باقی جو انجینئر، ڈاکٹر، معذرت کے ساتھ باقی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہاں پہ کتنے لوگ جعلی ڈگری والے بیٹھے ہوں گے۔ ابھی پاکستان میں سکینڈل آیا تھا ایگزٹ کا کہ وہ جعلی ڈگریاں ایشو کرتے تھے، آیا دب گیا، پتہ نہیں اب بھی ہو رہی ہیں اور پہلے کتنے لے چکے ہیں۔ المیہ ہے ہمارا، ہم ملکی سالمیت کے خلاف افواج کو دفاع کرنے پر سلام پیش کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم سکون چین کی نیند سوتے ہیں۔ وہ بارڈر پہ، پہاڑوں پہ، وادیوں میں چھپ کے وار کرتے ہیں، لیکن جو عام شہری کو اس سطح جو ہموار ہے، مرتفع پٹوار نہیں ہے، پہاڑی علاقہ نہیں ہے، جو یہاں پہ شہریوں کو ہر مہینے ذبح کرتے ہیں، آٹے کی قیمت بڑھا کے، چینی کی، گھی کی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ یہ بیج خود گورنمنٹ بوتی ہے۔ وہ جب جی چاہتا ہے پٹرول اور گیس کی قیمت بڑھا لیتی ہے۔ اگر پھل ریڑھی والا یا دکاندار 5 روپے بھی مہنگی دال فروخت کرے، 5 روپے مہنگی سبزی فروخت کرے تو اسے 5000 جرمانہ ہے، لیکن گورنمنٹ جب چاہے قیمت بڑھا سکتی ہے۔ پنجاب فوڈ والے جس دکان میں گھس جائیں، ڈسٹ بن نہیں ہے، شارٹ ایکسپائریاں ریموو نہیں ہوئی، یہ کیا ہے، صفائی نہیں ہے، لیکن وہی پنجاب فوڈ اتھارٹی والے سڑکوں گلیوں سے جب گزرتے ہیں تو گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، روڈ پہ ہیپ سا فلت ہوتی ہے، نلکوں میں گندا پانی نلوں میں آ رہا ہوتا ہے، وہاں وہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے اور آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آج کا موضوع اب اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ ابھی بہت کچھ باقی تھا جو میں کہنا چاہتا تھا، لیکن میرا خیال ہے تھوڑے اسی میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے اور حکمرانوں کو عقل سلیم عطا کرے، کیونکہ جیسا آج کل موٹر وے کا قصہ چل رہا ہے، اس میں بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ خاتون کا پٹرول ختم ہو گیا، پھر وہ لوگ موٹر وے پہ آ گئے، پھر خاتون نے فون کیا 130 پہ موٹر وے کو کس کو کیا، پھر کسی شہری نے بھی 15 کو کیا۔ اس درمیان میں کیا ہوا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ خاتون روڈ پہ ہے اور اکیلی ہے؟ وہ لوگ کیسے وہاں پہنچے؟ وہ کس گاڑی میں آئے؟ اگر وہ وہاں پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ وہاں ہی بیٹھے ہوں جہاں پہ جا کے گاڑی کا پٹرول ختم ہونا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب آنا باقی ہے، کیونکہ اگر وہ ہیبیچول افینڈر بھی ہیں، اگر وہ نوٹوریس بھی ہیں، تو ان کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چل گیا کہ اس وقت فلاں جگہ پہ عورت اکیلی ہے، بچوں کے ساتھ، اور گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے؟ آگے دیکھیں، اب میڈیا میں ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں یا دبا دیے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے واقعے پہلے بھی دبا دیے جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ اگر کسی کی دلداری ہوئی ہے کوئی جملہ معترضہ تو معذرت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔